یا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو فوت ہونے والے شخص نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو کہ میرا یہ مال ہے، یعنی اس کی کوئی پراپرٹی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، کہ اس سے میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا۔ تو اس نے اگر تو وصیت کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے تو پھر تو اس کی وصیت پوری کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے الگ جانور کی، جس طرح کہ اس نے وصیت کی ہے۔ اور اگر اس نے وصیت کی ہے لیکن مال نہیں چھوڑا، بعض اوقات وصیت کر دیتا ہے کہ فوت ہونے والا کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا، لیکن اس نے اس قربانی کے لیے الگ سے کوئی مال وقف نہیں کیا کہ اس مال میں سے قربانی کیا کرنا۔ اس کے ورثاء جو ہیں، اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قربانی کرے اس کی طرف سے اور چاہے تو نہ کرے، کیونکہ اس نے مال نہیں چھوڑا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ قربانی اس میت کی طرف سے کی جائے کہ جس نے وصیت نہیں کی، یعنی ایسے فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جس نے وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا، الگ سے اس کا کوئی جانور اس کی طرف سے ذبح کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف ہونے کا معنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس طرح کے جانتے ہیں، اور یہ حدیث معروف ہے سبھی کی تقریباً علم میں ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا جانور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کو جو قربانی نہ پاتے ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قربانی نہ پاتے ہوں، جس کا صاف معنی ملتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں، اس وقت موجود تھے، یعنی جو فوت ہو چکے تھے۔ یعنی قربانی نہ پانا کون نہیں پائے گا؟ جو اس وقت موجود تھا، یا آپ کے بعد قیامت تک کو آنے والا مسلمان ہے۔ جو فوت ہو چکے وہ تو ان کا تو کام ختم ہو چکا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ نے کسی فوت ہونے والے کی طرف سے الگ سے کوئی جانور ذبح کیا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جن کی بہت بڑی خدمت رہی آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے بھی، اور آپ اکثر و بیشتر ان کی یعنی فضائل کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح آپ کے بہت اور بھی عزیز و اقارب جو فوت ہوئے، شہید ہوئے، لیکن آپ نے کسی کے نام کی الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں صحابہ کرام سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ میرے نام کی قربانی کرنا، اور پھر وہ آپ کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مان بھی رہے ہیں اس حدیث کو، تب بھی آپ کی وصیت تھی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ میت کے لیے، فوت ہونے والے کے لیے الگ سے قربانی کرنا سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جو اپنے گھر کی طرف سے جانور ذبح کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کا جو اہتمام کر رہے ہیں، اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جانور میں گھر کے جو بھی افراد ہیں، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، سبھی کو اس کا اجر دے دے۔ اور اللہ کا فضل وسیع ہے، اس کی رحمتیں بے پایا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سبھی کو اجر دے سکتا ہے، چاہے فوت شدہ ہوں یا زندہ ہوں، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔